بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ سن 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ عہد میں قریش کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہر ایک کو یہ اختیار ہے۔ تو اس کے شرط کے مطابق بنو بکر نے اہل مکہ کے ساتھ اور بنی خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو منظور کیا۔ یہ دونوں قبیلہ مکہ ہی کے قریب رہتے تھے اور ان دونوں کے آپس میں اسلام کے پہلے ہی سے خاندانی عداوت و دشمنی کے سبب روزمرہ جنگ جاری رہتی تھی۔ سن 8 ہجری میں بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ کی نیت بگڑ گئی اور اسلام سے پہلے ان کے قبیلہ کے 3 آدمیوں کا قتل کا بدلہ لینے کی غرض سے قریش سے مشورہ کیا۔ قریش نے صلح کے مطابق منع کرنے کے بجائے بنی خزاعہ اسلام کے حامی ہونے کی وجہ سے آدمی اور ہتھیار سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ تو قریش کے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہل بن عمر وغیرہ بنو بکر کے ساتھ مل کر رات کے آدھا حصہ گزر جانے کے بعد جب تمام آدمی سو رہے تھے تو انہوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ بنی خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں جا کر پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم کے قانون کو توڑتے ہوئے کعبہ ہی میں داخل ہو کر ان کو قتل کیا، کیونکہ ابراہیم کے زمانے میں حرم کے اندر کسی کو مارنا یا ستانا، خواہ آدمی ہو یا جانور، خواہ وہ پیڑ یا پودے ہوں، یہ اہل مکہ اور سناتن دھرم کے لیے جائز نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے اس عہد کی سخت خلاف ورزی کی یہ خبر لے کر جب بنی خزاعہ کے چند لوگ مدینہ آئے اور زار قطار رو کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو خزاعہ کی اس خبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر کے تسلی دی اور مکہ جا کر صبر سے رہنے کا مشورہ دیا اور اس کے ساتھ اپنے صحابہ کو ایک جنگی سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ چند روز بعد 11 رمضان سن 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن یہ جنگ کس جگہ اور کس قوم سے ہوگی کسی کو معلوم نہ تھا اور بڑی تیز رفتار سے مکہ کی طرف چلے۔ مقام حذفہ میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس ملے، جو مسلمان ہو کر اپنے تمام عیال کو لے کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو ان کو بھی ساتھ لے لیا اور مر الزہران میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ رات کے وقت چرواہوں کے ذریعہ مکہ والوں کو خبر بھیجی کہ ایک بڑا سا لشکر خیمہ زن ہوئے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزم تحقیق کی غرض سے اس طرف آئے تو ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں کو لشکر کی پہراداری میں مأمور کیا۔ ادھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کی فکر میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد جب مکہ کے سردار ابو سفیان ملے تو کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں، لشکر اسلام صبح مکہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گئے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی سواری پر بٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے اور باقی دونوں بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزم مکہ کی طرف چلے گئے۔ راستہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع نہیں دیا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں، اسی حالت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک رات کے لیے ابو سفیان کو مہلت دے دو۔ تو ان کو ایک رات کی مہلت دی گئی۔ جب صبح ہوئی
تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ گزشتہ 18-20 سال سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت ستایا ہے، لیکن آج میں ان کے قبضہ میں آیا تو مجھ کو 1 رات کی مہلت دیا، حالانکہ 1 لمحہ کی مہلت بھی نہ دینی چاہیے تھی۔ سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ خبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور کہا کہ وہ مکہ کا سردار ہے، لہذا اس کو کوئی عزت دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کا خواہ کتنا بڑا دشمن ہو، اگر اس نے ابو سفیان کے گھر میں امان لے لیا تو وہ مامون ہے۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا اور ابو سفیان کو یہ اعلان نامہ دے کر آگے روانہ کر دیا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے وہ مامون، اور جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے وہ بھی مامون، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا وہ بھی مامون، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا وہ بھی مامون۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض تھی کہ حتی الامکان خونریزی سے بچا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہوتے ہی پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے اور سواری کے حالت میں ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کے دوران ان بیت اللہ کے اطراف میں جو 360 مورتیاں رکھی تھی ان کو توڑ توڑ کر باہر پھینکا۔ صفا پر آصف اور مروہ پر نائلہ یہ 2 قدیم مورتیاں تھے۔ اہل مکہ کے عقائد کے مطابق یہ قوم جرہم کے ایک مرد اور عورت تھے جنہوں نے بیت اللہ میں زنا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی پوجا کرتے تھے۔ کعبہ کے گھر کے اوپر سب سے بڑی مورتی ہبل کی تھی، اس کو بھی توڑ کر نیچے گرا دیا گیا۔ اس وقت ابو سفیان مکہ کے سردار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو سفیان یہ تو تمہارا سب سے بڑا بت ہے جس پر تم کو ناز تھا، دیکھو اس کا کیا حال ہوا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اب میں سمجھ گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سوا اس دنیا میں اور کوئی خدا ہوتا تو ہم لوگوں کی مدد کرتا اور آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی، کیونکہ اس وقت وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی کنجی لے کر کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی تصویریں اور مورتیاں نکالیں اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر خانہ کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی۔ اس وقت اہل مکہ کے ہزارہ لوگ خانہ کعبہ میں امن کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سنتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو خدا اور رسول پر ایمان لایا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خونریزی کرے، یہاں تک کہ کسی درخت کا کاٹنا بھی جائز نہیں۔ میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹاتا ہوں مگر مجاور کعبہ اور حاجیوں اور اسی طرح زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کی تکبری اور آبا و اجداد پر فخر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سبھی انسان آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ پھر عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ کنجی لو، اب یہ ہمیشہ تمہارے خاندان کی امانت ہے، اور ایک دن میں تم سے یہ کنجی مانگی تھی لیکن تم نے منع کیا۔ اس وقت میں نے کہا کہ یہ کنجی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، تو آج خدا نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم کعبہ پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال بڑے زور سے اذان دی جس کی گونج سے پورا مکہ کانپ اٹھا، جس سے اہل مکہ کے دل اور مردہ ہو گئے۔ پھر وہاں سے آپ کوہ صفا پہنچے اور اس دن ہونے والے ہزارہ مسلمان کی بیعت لی۔
بیعت یہ تھی کہ آج کے دن میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری زنا ڈکیتی شراب اور جوئے سے بچیں گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، نماز روزہ اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نواحِ مکہ کے مشہور بتوں کو توڑنے اور بت خانوں کو منہدم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے۔ خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو کنانہ کے بت عزا کو جو ایک نخلستان میں تھا منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے عزا اور اس کے مندر کو مسمار کر دیا، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حذائل کے بت سواع کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مندر کے قریب پہنچے تو پجاریوں نے کہا تم اس کو توڑ نہیں سکو گے، کیونکہ وہ بہت تم سے لڑ کر ہر ایک کو ہلاک کر دے گا۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں داخل ہوئے اور ایک ہی وار میں بت کو دو ٹکڑے کر دیے اور اس کی تمام عمارتیں بھی مسمار کر دی۔ یہ عجیب حالات دیکھ کر چند پجاری تعجب ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سعد بن اشہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منات نامی بت کو توڑنے کے لیے مقام قدیر کی طرف روانہ کیا، انہوں نے اس کو مسمار کر دیا۔ صفوان بن امیہ اسلام کا سخت دشمن تھا، ڈر کے مارے یمن کی طرف دوڑا تو عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور دلیل کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر وہ یمن سے مکہ لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ کو اسلام قبول کرنے کے لیے 2 مہینہ کی مہلت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 مہینہ کی مہلت ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے اہل اسلام کو بے انتہا ستایا، ابھی ڈر کے مارے بھاگے۔ ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئے اور اپنے شوہر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ جب ان کی بیوی اس خبر کو لے کر یمن پہنچی تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنتے ہی رو پڑے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ ہندہ بن عتبہ اور وحشی جنہوں نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا تھا اور بہت دن تک روتے رہے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ ان کے علاوہ 2-3 آدمی کو قتل کیا گیا جو نہ کسی امن کی جگہ میں آئے تھے اور نہ معافی مانگی اور نہ مسلمان ہوئے، جیسے حویرث، حارث بن طلحہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 15 دنوں تک مکہ میں مقیم رہے، پھر مدینہ کی طرف رخصت ہو گئے۔